ایسے تو اس شہر کراچی میں، جو کہ صوبائی دارالخلافہ بھی ہے اور پاکستان کا معاشی دارالحکومت بھی ہے، اس شہر کے لوگ، اس شہر کے باسی خاص طور پہ جن مسائل سے نبردآزما ہے، ان میں بہت سارے ایسے مسائل ہوں گے، چونکہ آپ خود تمام لوگ بھی اس شہر میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، ہم سب، تو کچھ ایسے مسائل کہ جن سے شہری آلریڈی جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، ان مسائل میں اس شہر کا انفراسٹرکچر ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے موجود ہے ساری صورتحال کہ اس شہر کے چند ہی روڈ بچے ہیں جنہیں آپ روڈ کہہ سکتے ہیں، باقی تو گڑھوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا روڈ نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو بنیادی ضروریات زندگی ہے، چاہے اس میں پینے کے پانی کی دستیابی ہو، سیوریج کے پانی کا جانا ہو، انفراسٹرکچر کی بات کر لیں اور دیگر یوٹیلیٹیز کی بات کر لیں، وہ ساری جو ہے وہ اس شہر میں ایسا لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ مرے پہ 100 درے، کہ اس صورتحال میں جو میں نے آپ کے سامنے بالکل بہت سمری کر کے پریسائز وے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اس شہر کے لوگ بھگت رہے ہیں، اس پر صورتحال کوئی 6-8 مہینے سے جب سے نئی حکومت کی تشکیل ہوئی ہے، وہ خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ایسٹ سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے ایک ایسے پروجیکٹ کا جو کہ سندھ کی حکومت نے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر شہری حکومت کو آپ فائنینشلی امپاور نہیں کر رہے ہیں تو سندھ حکومت اپنا کردار ادا کرتی اور اپنے معاشی ہب کو، وہ شہر آپ کے پورے صوبے کے بجٹ کا 90% سے زائد جو ہے وہ جس کا کنٹریبیوشن ہو، اس کے لیے کچھ میگا پروجیکٹس کے طور پہ لگاتی۔ انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، ایک ایسا پروجیکٹ دیا گیا جو کہ قرض کے پیسوں پہ ہے، یعنی کہ وہ پیسے خود سندھ حکومت بھی نہیں لگا رہی ہے، وہ پیسے الٹیمیٹلی میں نے اور آپ نے ٹیکس دے کر پے کرنے ہیں، اور اس پہ ان قرض کے پیسوں پہ ہمیں سود بھی دینا ہوگا، اور وہ پروجیکٹ ہے ریڈ لائن کا پروجیکٹ۔ اور اس ریڈ لائن کے پروجیکٹ میں میں کچھ پہلے بنیادی باتیں کر لوں کہ بی آر ٹی کا جو کانسیپٹ آیا تھا 2014-15، اور اس سے پہلے کی میں بات کر لوں 2007-8 میں جب یہ اسٹڈی کی گئی تھی اس شہر کراچی کو لے کر کہ اس شہر کراچی میں جو ہے وہ ٹریفک کے نظام کی بہتری کے لیے کس انداز سے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں، تو اس میں 5 بی آر ٹی جو ہے وہ سروسز یا آپ کہہ لیں روٹس کی بات کی گئی تھی، جس میں یلو لائن تھا، جس میں اورنج لائن تھا، ریڈ لائن تھا، بلو لائن تھی، گرین لائن تھی۔ یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ اس بی آر ٹی کے اس شہر کراچی میں ٹرانسپورٹ کے نظام کی بہتری کے لیے ہونے تھے۔ گرین لائن ادھوری پڑی ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت نے لی تھی، آج وہ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے، مگر بہرحال اس پہ بھی کام جوں کا تو ویسے ہی رکا ہوا ہے، اور ایم اے جناح روڈ پہ چلے جائیں آپ کو نظر آ جائے گا، میری بات نہ مانیں، گرین لائن کا کام بھی اسی انداز سے رکا ہوا ہے پچھلے کوئی 1.5-2 سالوں سے، جو کہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آج خاص اسپیسیفکلی جس پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے ریڈ لائن کا پروجیکٹ۔ ریڈ لائن کا پروجیکٹ سن 2014 اور 15 کی بجٹ کی کتابوں سے آپ اٹھا لیجئے، سی ایم کی اسپیچ اٹھا لیجئے۔ سی ایم جو ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے، وہ کسی بھی صوبے کا چیف ایگزیکٹو بھی ہوتا ہے، اور اگر وہ بات کوئی اپنی بجٹ کی تقریر میں اسمبلی کے فلور پر کر رہا ہے تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ کبھی وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ 30 مہینوں میں کمپلیٹ کر لیں گے، کبھی وہ بتاتے ہیں کہ جی اس میں پرابلمز آ رہی ہیں ہم اس میں 6 مہینہ اور ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ سارے وعدے وعید ہیں جو آج کے نہیں، 2015-2016 کے بجٹ کی تقاریر اٹھائیے وزیر اعلیٰ صاحب کی، ان 2015 اور 16 کی بجٹ تقاریر میں بھی اسی طرح کی بات کی جاتی تھی جو آج کل وزیر موصوف جو سینئر وزیر ہیں ٹرانسپورٹ کے وہ کر رہے ہیں۔
یعنی کہ 8 سال کا عرصہ گزر گیا، ہر سال بجٹ کی اسپیچز میں یہ والی بات ڈالی جاتی کہ ہم ریڈ لائن بنانا چاہتے ہیں، ہم ریڈ لائن بنانا چاہتے ہیں، بس ہم اگلے سال بنا دیں گے، اب ہم اس میں 30 مہینوں میں بنا دیں گے، ہم اس کو 6 مہینوں میں کمپلیٹ کرنے کے در پر ہیں۔ یہ ساری صورتحال آج کی نہیں ہے، 2015 سے وہی صورتحال، وہی بات کراچی کی عوام کو جو ہے وہ بتلائی جا رہی ہے سندھ حکومت کی جانب سے۔ اچھا، ہو رہا کیا ہے؟ ہو رہا یہ ہے کہ جب ریڈ لائن کا کام 2022 مارچ میں شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ جی 30 مہینوں میں ہم یہ کام کمپلیٹ کر دیں گے۔ 22 گزر جاتا ہے، 23 گزر جاتا ہے، انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، انٹرم گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، اس کے بعد نئی حکومت بنتی ہے اور نئی حکومت دوبارہ پیپلز پارٹی کی بنتی ہے، اور اس وقت کے جو صوبائی وزیر ہیں جو کہ سینئر وزیر بھی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انٹرم گورنمنٹ آ گئی تھی اس لیے کام رک گیا، اب ہم نے دوبارہ یہ کام شروع کر دیا ہے۔ تو 9 مہینے کا عرصہ اگر اس انٹرم گورنمنٹ کا نکال دیں تو 9 مہینے سے زائد عرصہ جو ہے وہ اس حکومت کو تشکیل ہوئے بھی ہو گیا ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ کام تو آپ کا ریڈ لائن جو ہے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ کا جو ٹارگٹ ڈیٹ ہے، آپ نے آج بتایا کہ نہیں جی ہم 2026 میں بھی جو ہے 26 میں جا کے ہم اس ریڈ لائن کا افتتاح کر دیں گے۔ میں آپ لوگوں کے توسط سے، یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، پریس کانفرنس میں آپ تمام صحافی حضرات موجود ہیں، آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پروجیکٹ 2026 میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اس ریڈ لائن کے پروجیکٹ کی جو کمپلیشن ڈیٹ 2026 بتائی گئی ہے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اور کیوں میں بول رہا ہوں یہ بات؟ دیکھیں، اس میں جتنے کمپوننٹس ریڈ لائن کے پروجیکٹ میں کرنے کے کام ہیں، یہ ریڈ لائن کا پروجیکٹ 26 کلومیٹر سے زائد کا اسٹریچ رکھتا ہے۔ اس میں ملیر ڈپو سے لے کر موسمیات تک، پھر موسمیات سے لے کے نمائش تک، اس میں پھر بایو گیس کا پلانٹ اسٹیشن یا پلانٹ لگانا ہے، اسٹیشن لگانا ہے، اسی طرح بسوں کا جو ہے وہ پرچیز کا کام کرنا ہے، پھر 23 بس اسٹیشن بنانے ہیں، 23 بس اسٹیشن بنانے ہیں، 18 پیڈسٹرین فٹ برج بنانے ہیں اسی ریڈ لائن کے پروجیکٹ میں، 2 بس کے ڈپو بنانے ہیں، پھر ایگزسٹنگ جو یوٹیلیٹی لائنز ہیں اس ریڈ لائن کے روٹ میں اس کو ریلوکیٹ کرنا ہے، پھر 3 ایلیویٹڈ فلائی اوور بنانے ہیں، 7 انڈر پاسز بنانے ہیں، 7 ایلیویٹڈ یو ٹرنز بنانے ہیں، 1 انڈر گراؤنڈ انٹرسیکشن بنانا ہے۔ پھر یہ سب کام جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس BRT ریڈ لائن کی انٹیگریشن کرنی ہے نمائش پہ جا کے۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو ابھی تک میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ نے شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں بھی اس ریڈ لائن کا کمپوننٹ ہے۔ ایک سیاسی بیان داغ دیا جاتا ہے جناب کہ جی ہم ریڈ لائن 6 مہینے میں بنا دیں گے۔ بھائی آپ جا کے آج اٹھائیں اپنا کیمرہ اور جا کے دیکھیں کہ کتنا انفراسٹرکچر پہ کام ہو چکا ہے، وہی ڈھاک کے 3 پات، کوئی کام نہیں ہوا جناب۔ اچھا، ہو رہا کیا ہے؟ ہو رہا یہ ہے، ان تمام جو میں نے صورتحال بتائی ہے اس کی وجہ سے کہ خاص کر پہلوان گوٹ، صفورہ، گلستان جوہر، گلشن اقبال کے بعد یہ یونیورسٹی روڈ پہ آ جائیں، یونیورسٹی روڈ سے حسن اسکوائر اور پھر سبزی منڈی اور پھر آپ چلے جائیں اسلامیہ کالج، پورا اسٹریچ ہے نا یہ یونیورسٹی روڈ اور پھر یہ آگے کا۔ اس روڈ پہ جتنے لوگ رہتے ہیں اور آس پاس کی آبادی رہتی ہے، سندھ حکومت نے انفراسٹرکچر اس شہر والوں کو دے نہیں سکی ہے، پانی اس شہر والوں کو دے نہیں سکی ہے، باقی جو یوٹیلیٹیز ہیں اس شہر کو جو بنیادی ضروریات زندگی ہے وہ پورا کر نہیں سکی ہے۔ اس ڈسٹرکٹ ایسٹ اور اس اسٹریچ پر جو لوگ آباد ہیں اور جو لوگ اس سے ٹریولنگ کرتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ تو عذاب بنا کے رکھ دی ہے سندھ حکومت نے۔ پوچھ لیں کسی ایک ایسے شخص سے جو پہلوان گوٹ میں رہتا ہے، جو صفورہ میں رہتا ہے اور اس کو جاب کے لیے جانا پڑتا ہے شارع فیصل، تو جب وہ اپنے بائک، آپ نے ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دی ہوئی نہیں ہے تو اس کو حالت مجبوری بائک پہ جو ہے وہ اپنا سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ صحافی حضرات میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس جگہ پہ رہتے ہوں گے، کوئی گلستان جوہر میں رہتا ہوگا، کوئی صفورہ میں رہتا ہوگا، وہ بائک اٹھاتا ہے اور شارع فیصل آتا ہے۔ ایک 30 سال کا شخص نوجوان جو ہے جب وہ بسلسلہ روزگار پہلوان گوٹ سے شارع فیصل پہ نکلتا ہے تو شارع فیصل میں جب وہ آفس آتا ہے تو اس کی شکل جو ہے وہ بھوت بنا ہوا ہوتا ہے، پوری دھول ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ وہ بات کر رہا ہوں جو ہم لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگوں کی سواری ہے، کیونکہ آپ نے ٹرانسپورٹ کا نظام 16 سال سے مطلق العنان ان انٹرپٹڈ آپ کی حکومت میں یہاں موجود ہے، آپ اس شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دے سکے۔ پھر وہ بائک پہ سفر کرتا ہے تو وہ اس کو دھول چٹانے پہ لگایا ہوا ہے۔ جس جگہ پہ ریڈ لائن کا جو پروجیکٹ کنسیو کیا جا رہا ہے، ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے،
اس ریڈ لائن کے اس روڈ پہ کوئی 6 یونیورسٹیز موجود ہیں، پھر کالجز موجود ہیں، NIT یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، سر سید یونیورسٹی، اردو سائنس، پھر آگے نکل جائے داؤد ہے، اور اس کے بعد جو اسلامیہ کالج ہے، یہ تمام پورا 6 یونیورسٹیز میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں۔ یہ مستقبل کے معماروں کو انہوں نے دھول چاٹنے پہ لگایا ہوا ہے سندھ حکومت والوں نے، اور یہ محکمہ جو ٹرانسپورٹ ہے، اور خاص طور پہ سینئر وزیر صاحب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو معافی مانگنی چاہیے آگے جو اتنے عرصے سے انہوں نے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ ڈیلے پہ ڈیلے۔ بھائی پرائز ایکسیلیشن کا مسئلہ تھا، 79 بلین کا پروجیکٹ ہے، آپ نے 30% پرائز ایکسیلیٹ کر کے آج یہ پروجیکٹ 100 بلین کراس کر چکا ہے۔ آپ نے جو کام ٹھیکیداروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کرنا تھا وہ تو کر دیا، یہ جو لوگ اس کرب اور عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی ہے؟ کیا اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کیا آپ نے؟ جب جس کا جو دل میں آتا ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ روڈ کھود دیتا ہے۔ اچھا یہ وہی روڈ ہے یونیورسٹی روڈ جو 2016 میں بڑا اس پہ پینگیں ماری گئی تھی وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے کہ جی دیکھیں ہم نے کتنا زبردست یونیورسٹی روڈ بنا دیا ہے۔ کیسے بیڈ مینجمنٹ ہے سندھ حکومت والوں کی کہ 4-5 سال پہلے یہ روڈ بناتے ہیں، اس پہ کروڑوں روپے لگاتے ہیں، 70-80 کروڑ روپے لگے تھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو، اور یہ یونیورسٹی روڈ جب بنایا تھا اور تاریخ روڈ بنایا تھا، آپ نے اٹھا کے یونیورسٹی روڈ بناتے ہیں، اس کے 4 سال بعد خیال آتا ہے کہ ہمیں ریڈ لائن بنانی ہے تو پھر دوبارہ کھول دو۔ بھائی اس 70-80 کروڑ کا حساب کون دے گا؟ یہ آپ کے گھر کے لائے ہوئے پیسے تھے؟ نہیں جناب، یہ عوام کے ٹیکسوں کے دیے ہوئے پیسے تھے جس کا آپ نے بے دریغ استعمال کر کے اس کو ضائع کیا۔ آپ نے اسپیسیفکلی اس ایریے کی عوام کو جو ہے وہ دھول چاٹنے پہ لگایا ہوا ہے۔ اور چھوڑ دیں ہماری بات، ہم تو اپوزیشن میں ہیں، آپ کو لگتا ہے ہم تو کنسٹرکٹیو بات کر ہی نہیں سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا آرگیومنٹ مان لیا۔ خود میئر کراچی کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ خود میئر کراچی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خود شرمندہ ہو رہے ہیں۔ بھائی آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کے بات کریں کہ وزیر کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے ابھی تک ڈیلے ہوتا جا رہا ہے۔ کھل کے بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ اس صوبے پر بڑی مہربانی کی، گونگوں کو زبان دے دی۔ میئر کراچی کم از کم بول تو پڑے، چھوڑ دیں ایم کیو والوں کی بات یار۔ ایم کیو والوں نے تو ہمیشہ ہی غلط بات کرنی ہے نا آپ کے مطابق۔ آپ کا میئر کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا میئر یہ کہہ رہا ہے کہ ریڈ لائن ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ بھائی اگر باعث شرمندگی ہے تو اس شرمندگی کا سبب بننے والے کا نام بھی تو لو نا، کس کی وجہ سے یہ کراچی کی عوام جو ہے وہ عذاب بھگتنے پہ لگی پڑی ہے، دھول چاٹنے پہ لگی ہوئی ہے۔ جائیں کراچی یونیورسٹی، اپنے گھر والے آپ کو نہیں پہچانیں گے، وہاں پہ اتنی دھول اڑ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ اتنا بڑا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایگزیکیوٹ، تو اس کے ساتھ جو پیرل میں آپ اس کے آلٹرنیٹ روٹ دیتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں جناب۔ کوئی سیفٹی میجرز نہیں لیے گئے ہیں، اور آپ نے جو روٹ رکھا ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ آپ وہ سفر جو 30 منٹ میں گزر جاتا ہے، 30 منٹ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے تک لوگ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، 2 گھنٹے تک۔ اس شہر کے ٹریفک کا تو ویسے ہی برا حال کر دیا گیا ہے۔ جب آپ ایسوز کی تعیناتی پیسے لے کے کرو گے، رشوت لے کے کرو گے، تو وہ ایسو نے بیٹھ کے ٹریفک کو مینجمنٹ تھوڑی کرنی ہے، اس نے ٹھیلے بداروں سے پیسے پکڑنے، اس نے چنچی مافیا سے پیسے پکڑنے۔ اس شہر میں ہو کیا رہا ہے؟ مختلف مافیا رن کرنے لگ گئی ہیں۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایسوز کی تعیناتی ہوتی ہے یہ بھی ایک مافیا ہے کہ 5 لاکھ روپے دو، 10 لاکھ روپے دو، فلاں جگہ کے جو ہے وہ ایسو بن جاؤ، ٹریفک مینجمنٹ کرنی نہیں ہوتی۔ ٹریفک پولیس جہاں ٹریفک جیم ہو رہا ہوتا ہے، آپ شام میں شہر کی کسی بڑی شاہراہ پہ چلے جائیں، وہ سفر جو 30 منٹ میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص کو صدر سے اورنگی ٹاؤن جانا ہے، ایک شخص کو صدر سے صفورہ کوٹ جانا ہے، اس کو کم از کم ٹریولنگ ٹائم اپنا 2 گھنٹے رکھنا ہوگا۔ اس 2 گھنٹے میں اس کا پیٹرول خرچ ہوگا، اس کی ذمہ دار بھی سندھ حکومت ہے۔ یہ لوگوں کو پانی نہیں دے سکتے، یہ لوگوں کو انفراسٹرکچر نہیں دے سکتے، جو لوگوں کے پاس معاش کے لیے نکلتے ہیں ان کو سینس آف سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لٹ جاتا ہے ایسے ایریاز میں۔ آپ چلے جانا کہ یونیورسٹی روڈ پہ رات کے وقت میں اندھیرا پڑا ہوا ہے، جب اندھیرا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ کاروائیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے یہ سارے کاموں میں سہولت کاری کر رہی ہے سندھ حکومت، ان سارے کاموں میں، سارے دھندوں کی سہولت کار سندھ حکومت بنی بیٹھی ہوئی ہے، اور لوگ ایک عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں اس پروجیکٹ کی وجہ سے۔ اور وزیر موصوف کی ڈٹائی دیکھیں، او بھائی آپ ٹھنڈی مشینوں سے نکلو، اس پروجیکٹ سائٹ پہ جاؤ اور وہاں بیٹھ کے اونرشپ لو۔
آپ اونرشپ لینے کے بجائے ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھ کے یہاں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اس کو 6 مہینے میں کر دیں گے، اب کوئی ہرڈل نہیں بچی ہیں، اب سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے، ہم ریڈ لائن بنا دیں گے. جو میں نے اتنے سارے کمپوننٹس بتائے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بنے ہوئے ہیں؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہوا ہے بھائی، وہاں پہ تو صرف مذاق ہوا ہوا ہے اور دھول اڑ لی ہے صرف. اس ریڈ لائن کو لے کر ہم اس طرح لوگوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا. عوام کی ترجمانی کی کر رہے ہیں اس پریس کانفرنس کے تھرو، اور حکومت کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ آپ اپنا قبلہ درست کیجئے. آپ کے خود کے میئر کے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. آپ اپنا قبلہ درست کریں. آپ کا قبلہ درست نہیں ہے، اس کا بھگتان کراچی کی عوام بھگت رہی ہے، اس کی سزا کراچی کی عوام بھگت رہی ہے. یہ قرضوں کے لیے ہوئے پیسوں پہ جو پروجیکٹ ہے وہ تک ٹھیک انداز سے نہیں کر سکتے ہیں. پرائز ایکسیلیشن کر دی ہے، کانٹریکٹر کو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے، اور کانٹریکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا مطلب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے کہ کون فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے. پھر ایسی صورتحال میں اس طرح لوگوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ریڈ لائن کا پروجیکٹ ایک ہارٹ آف دا سٹی ہے، وہ ایریا ہارٹ آف دا سٹی ہے. اس سے اگر آپ لوگوں کو یہ پروجیکٹ ٹھیک ٹائم پہ جو ڈیو ٹائم ہے اس پہ کمپلیٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو جو مشکلات اس وجہ سے ہو رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. اسی پروجیکٹ کے بیچ میں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہو جاتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک واٹر سپلائی کی لائن ہے، اس میں لیکیج ہو جاتی ہے. کیسے نکمے اور نااہل لوگ ہیں یہ سندھ حکومت والے کہ 25 دن گزر جاتے ہیں یہ لیک نہیں بنا سکتے. ان کا حال یہ ہے. اور لیک بنانے کا انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ کنکریٹ اٹھا کے سارا ڈال دیا. مطلب مذاق لگا ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ 25 دن تک ڈسٹرکٹ ایسٹ کے لوگوں کو پانی میسر نہیں ہو سکا ان کے نلوں میں. وہ بحالت مجبوری وہ شخص جو 60,000 70,000 روپے مہینے کا کما رہا ہے، اس کو 30,000 روپے کے مہینے میں 2 ٹینکر جلوانے پڑ گئے، کیونکہ ٹینکر جو سرکاری ریٹ پہ تو میسر ہی نہیں تھا. وہ ڈپٹی میئر صاحب فرما رہے تھے کہ جی سرکاری ریٹ سے اوپر بھائی آپ دلواتے تھے نا لوگوں کو. 7 سے 8,000 سے نیچے کا کوئی ٹینکر ڈسٹرکٹ ایسٹ والوں کے لیے اویلیبل نہیں تھا. 24 دن پانی نہیں آیا ہے. 2 سے 3 مرتبہ آن ایوریج ڈسٹرکٹ ایسٹ کے وہ لوگ جو اس لائن سے پانی بھرتے تھے انہوں نے ٹینکرز کے ذریعے جو ہے وہ پانی بھرا ہے. میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ وہ تمام ایریاز جو اس لائن سے کنیکٹڈ تھے 25 دن ان کو سندھ حکومت کی وجہ سے پانی نہیں مل سکا. سب سے پہلے تو معافی مانگیں اور معافی مانگنے کے بعد ان کو کمپنسیٹ کریں. آپ نے ٹھیکیداروں کو تو پرائز ایکسکیلیشن کر کے جو ہے وہ ٹھیکیداروں کو تو کمپنسیٹ کر دیا، وہاں کا جو افیکٹی عوام ہے اس کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟ میرا مطالبہ ہوگا کہ جو پانی کے بل ہیں اس کو 2 سے 3 مہینے کا ان کو ویو کیا جائے، ان کو ویو آف کیا جائے. 2 سے 3 مہینے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ادھر کے لوگوں سے پانی کے بلوں میں پیسے نہیں لیے جائیں. اور معافی مانگے آ کے میئر کراچی، معافی مانگے آ کے ٹرانسپورٹ منسٹر جو یہاں کے بنے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو عذاب میں ڈال کے رکھ دیا ہے. اور ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ کوئی آ کے معافی تک مانگنے کو تیار نہیں ہے. لوگ ایک عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں. ان ساری صورتحال میں ان کے پاکستان عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے، شہری سندھ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس مسئلے کو اجاگر کر رہی ہے. یہ مسئلہ آج میں نے کوئی تیسری بار یہ اس ریڈ لائن کے اوپر بات کی، اور اسپیسیفکلی آج خاص طور پہ صرف ریڈ لائن کی بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ بھائی یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو، آپ رہتے ہو کہ بڑے بڑے علاقوں میں، بھائی یہاں پہ جہاں پہ پروجیکٹ لگا ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے. کراچی یونیورسٹی میں پورے کراچی سے بچے آتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ان کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے آپ نے. اسی طرح NIT یونیورسٹی ہے، اسی طرح باقی یونیورسٹیز ہیں. آپ کو اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ ان بچوں پر، ان مستقبل کے معماروں پر کیا بن رہی ہے. اور وہ شخص جو میں نے جیسے بتایا پہلوان گوٹ میں رہتا ہے، سفورہ میں رہتا ہے، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آن ڈیلی بیسس اسٹریس کا شکار ہو چکے ہیں وہ لوگ. آئے دن لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ٹریفک جیم ہوا ہوا ہے، دیگر چیزیں ہوئی ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، یہ سارا کام جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. یہ سب آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. آپ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. خود اس پروجیکٹ کی اونرشپ لیں اور اس کو ڈیو ٹائم میں کمپلیٹ کریں، تاکہ لوگوں کی جو زندگی عذاب کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، اس میں تھوڑا سا ان کو ریلیف مل سکے. پانی کی صورتحال آپ کے سامنے. مجھے تو حیرانی یہ ہوئی، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بڑے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ
بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دے دیا تھا 24 دن بعد کہ الحمدللہ ہم نے لیکیج بنا دی ہے. مطلب بڑا انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو پروپیگیٹ کیا کہ یس وی ہیو ڈن اٹ. بھائی آپ نے بہت بڑا تیر مارا ہے. اس شہر کو 1200 MGD پانی کی ضرورت ہے. اس شہر میں 550 MGD جو اویلیبل ہوتا ہے، اس 550 MGD جب 100 کلومیٹر سے ٹریول ہو کر آتا ہے تو اس میں سے پھر 100 MGD جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے. 450 MGD پانی آپ دے رہے ہیں. اس شہر میں 16 سالوں میں ایک قطرہ انجیکٹ نہیں کیا سسٹم میں، اور ان سے باتوں کے ٹورنامنٹ کرا لو. بھائی آپ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو کر ہی نہیں ہے. اس شہر کا 2/3 جو حصہ ہے اس کو تو پانی نہیں دے رہے آپ. اس 450 MGD میں اگر دوبارہ پانی کی لائن ریسٹور کر دی تو بڑے اس پہ انہوں شادیاں بجائے جا رہے ہیں. مطلب نکمے پن کی حد ہو چکی ہے. علم مینجمنٹ ہے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اس ساری صورتحال میں آپ لوگوں کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اس پریس کانفرنس کے تھرو یہ مطالبہ ہوگا وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اس مسئلے کو، اس ریڈ لائن کے پروجیکٹ کو ڈیو ٹائم میں کمپلیٹ کریں تاکہ جو لوگوں کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے اس میں ان کو ریلیف دیا جا سکے. ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو ہے آپ سب کے علم میں ہوگا، اور وہ مسئلہ ہے پورے سندھ کا، اور وہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے قدرتی گیس، نیچرل گیس. صوبہ سندھ لگ بھگ 65% جو پورے ملک کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا جو ہے وہ 65% جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. 1800 MMCFD سے لے کے 2000 MMCFD تک اس صوبہ سندھ کی پروڈکشن ہوتی ہے.